وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. تو اب حکومت کی طرف سے بیان بازی جو ہے وہ بالکل ہی الٹ گئی ہے اور وہ اس طرح سے پوز کر رہے ہیں کہ جیسے اب ہم سوچیں گے مذاکرات کرنے ہیں کہ نہیں. انتخابات میں تو منہ کی کھانی پڑی، لیکن اب انہیں بڑی ضرورت ہے اپنے امیج ریسٹوریشن کی، اور وہ شاید اسی طرح ان کا امیج بحال ہو سکتا ہے، شاید ہو جائے اگر وہ پی ٹی آئی کو انگیج کرنے بجائے. سر یہ جو مذاکرات ہوں گے نہیں ہوں گے، ہم بہت عرصہ یہ تنقید پاکستان تحریک انصاف پر سنتے آئے کہ یہ لوگ تو بہت ہی کسی ہائی ہارس پر ہیں اور یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ملک کے اندر معاملات جائیں اور بہتری کی طرف جائیں. یہ پولیٹیکل جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. تو اب حکومت کی طرف سے بیان بازی جو ہے وہ بالکل ہی الٹ گئی ہے اور وہ اس طرح سے پوز کر رہے ہیں کہ جیسے اب ہم سوچیں گے مذاکرات کرنے ہیں کہ نہیں. تو ظاہر اس میں کوئی غیر اچنبے کی بات نہیں ہے، غیر متوقع بھی نہیں ہے. ہمارے سیاستدانوں میں عمومی طور پہ یہ چھوٹا پن بہت آ گیا ہے، ہلکے ہو گئے ہیں لوگ، دل میں بات نہیں رکھ سکتے، ذہن میں بات نہیں، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. اور بہت ضروری ہے موجودہ حالات میں کہ اگر ایک طرف سے انڈیا ملا ہے کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مذاق اڑانے کی بجائے اپنے لیے بھی اس کو ایک موقع سمجھا جائے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت بیان بازی پہ اتر آئے ہیں کہ جنہیں انتخابات میں تو منہ کی کھانی پڑی، لیکن اب انہیں بڑی ضرورت ہے اپنے امیج ریسٹوریشن کی، اور وہ شاید اسی طرح ان کا امیج بحال ہو سکتا ہے، شاید ہو جائے اگر وہ پی ٹی آئی کو انگیج کرنے بجائے تانا بازی کے اگر یہی کام کرتے رہیں گے تو پھر ان کو آپ دیکھتے رہتے ہیں جب بازاروں میں مارکیٹ میں جاتے ہیں، ملک سے باہر جاتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوتا ہے. تو ان کے لیے تو بہترین راستہ یہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی والے بات کرنا چاہتے ہیں تو بغیر تانا بازی کے ان کے ساتھ انگیج کریں اور کوئی درمیانی رستہ نکالیں. یہ البتہ آپ پچھلے جو کچھ ہو گیا اس کو بھول جائیں، اب آگے کی طرف چلیں. یہ کرتے کرتے پاکستان یہ 75-76 برسوں میں آگے نہیں جا سکا. ہم آج بھی 19ویں صدی کے نظام حکومت میں پھنسے ہوئے ہیں. لہٰذا دونوں سائٹس پہ یہ ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں، کیمروں کے سامنے یہ ڈپلومیسی اور مذاکرات نہ کریں بلکہ بند کمروں میں کر کے کوئی جو سیولائز لوگ ہیں ان کی طرح، جس طرح باہر ہوتا ہے ان کی طرح معاملات کو حل کرنے بالکل جینوئنلی ان ایشوز کا کوئی حل جو ہے وہ تلاش کریں. رشید صافی صاحب سے کیسے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو؟ پہلے تو خیر پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف تھا پتہ ہی ہے ہمیں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرح کی صورتحال کے اندر حکومت کو میگنانیمٹی دکھانی ہوتی ہے؟ اور اگر اپوزیشن اب یہ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات کر سکتے ہیں تو ایک کوشش تو کر کے دیکھیں کہ لگے کہ وہ جینوئنلی چاہتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو. جواب میں آتا طارق صاحب کہتے ہیں پہلے جواب دیں، دوڑ کیوں لگائی؟ خواجہ آصف کہتے ہیں عمران خان کی گارنٹی کون دے گا؟ تو رویہ لگ نہیں رہا حکومت کا مذاکرات کرنے والا. یشپین یہ جو حکومت کا رویہ ہے وہ تو بالکل بچگانا ہے، اسپیشلی جو سینئر سیاستدان ہے جیسے کہ خواجہ آصف صاحب ہے اور جس طرح اور سینئر اور ذمہ دار جو ارکان ہیں حکومت کے، ان کے اس قسم کے بیانات تو افسوسناک ہے. لیکن دوسری سائڈ بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مذاکرات کا جو چناؤ کیا گیا وقت کا پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ بھی اس پہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ اب ہی کیوں؟ آپ کے خیال میں کیوں؟ جی میں اس کا ایک ایگزامپل ہے کہ عقل مند اور بیوقوف دونوں ہی ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں، لیکن عقل مند جو ہے وہ بر وقت فیصلہ کرتا ہے، بر وقت نتیجہ اخذ کرتا ہے، اور عقل مند جب ٹھوکریں کھاتا ہے اور نتیجہ بھگتتا ہے تو تب ہی ان کو جا کے احساس ہوتا ہے کہ اچھا ہوا یا برا ہوا. آخری ٹھوکر کون سی آپ کے خیال میں لگی ہے جس سے 25 اور 24 نومبر کی درمیانی رات جب حکومت منت سماجت پہ باقاعدہ آ گئی تھی اور ان سے رابطے ہوئے تھے، وزیر داخلہ سے لے کر وزیر اطلاعات اور جتنی بھی بااختیار حلقے تھے سب نے پی ٹی آئی کے ساتھ رابطہ کیا، اور شاید اس وقت بہت ہی ایک باوقار انداز سے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا آغاز ہو سکتا تھا. لیکن اس وقت پی ٹی آئی نے بالکل کوئی لچک نہیں دکھائی اور حکومت کے تمام پیشکشوں کو مسترد کیا. بشرا بی بی پہنچنے پہ آپ اپنی کسی خبر کی بنیاد پہ ڈیفینیٹلی کہہ رہے ہوں گے، لیکن
لیکن جو سینئر وزراء ہیں خاص طور پہ عطا تارڑ اور محسن نقوی صاحب کی میں بات کروں, وہ تو پوری شب آتے رہے ٹیلی ویژن پہ بار بار اور یہ کہتے رہے کوئی نہ مذاکرات ہو رہے ہیں نہ ہم کریں گے. نہیں, بالکل ایسی بات نہیں تھی. ساتھ میں اڈیالہ جیل میں بھی ملاقاتیں جاری تھی. بیرسٹر صاحب کو بلایا گیا تھا. گور خان آپ جانتی ہے کہ بیرسٹر گور صاحب کئی مرتبہ ان 2 دنوں میں جیل گئے اور باقی لوگ بھی گئے وہاں پہ اور ان سے بھی بات ہو رہی تھی, بشرا بی بی سے, اور اتفاقاً میں خود موجود تھا کنٹینر کے آس پاس ان 2 دنوں میں. تو یہ ساری چیزیں اگر چشمدید گواہ نہیں تو کم از کم ایک جو وہاں پہ موجود لوگ تھے تو ان کے ذریعے معلوم ہوا کہ ان سے رابطے ہو رہے ہیں اور منت سماجت ہو رہی ہے. لیکن یہاں پہ کراؤڈ بہت چارج تھا اور دوسری طرف بی بی کسی صورت تیار نہیں تھی. تو اب مذاکرات اچانک جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف جو فیصلہ یا جو چارج شیٹ ان کو کیا گیا ہے, جو بادی نظر میں فرد جرم ہی ہے, جو سویلین اصطلاح میں جس کو اگر ہم اس کو استعمال کریں, اب اس فیصلے کے فوراً بعد مذاکرات کے لیے, اور وہ بھی غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہونا, وہ ایک حیران کن بات ہے. لیکن اچھی بات ہے, حکومت کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ویسے پی ٹی آئی کو کچھ ملنا نہیں ہے, یہ تاریخ نہیں ملنا, تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ والی کہانی دہرائی جائے گی, کیونکہ اس وقت حکومت کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اور حکومت کے پاس دینے کے لیے بھی پی ٹی آئی کے لیے کچھ نہیں ہے. جو کچھ فیصلے یہ پھر ان کی آپس کی جنگ ہے نا سر. بات وہی جو میں نے ابتدائی میں نکتہ چھوڑا تھا کہ پھر ملک کی فکر تو کوئی نہیں کر رہا نا. یہ کیوس کسی لیول پہ حکومت کو بھی سوٹ کرتا ہے, وہ بھی اس کو لمبا کر رہے ہیں. کسی لیول پہ جب پی ٹی آئی کو سوٹ کرتا ہے وہ بھی پرولونگ کرتے ہیں. حماد صاحب کو ذرا گفتگو میں شامل کر لوں. سر ڈویژن ہے کوئی گورنمنٹ سرکلز کے اندر بھی, کیونکہ کل جب عمر ایوب صاحب ایوان میں تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کے پی ٹی آئی نے یہ موقف لیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مسائل ایوان میں حل ہوں, تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے تو بڑا ویلکم کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بہت خوش آئند ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم عطا تارڑ صاحب نے جو کہا, خواجہ آصف صاحب نے جو کہا, وہ آپ کے سامنے ہے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ سینئر وزراء ویلکم کریں اور چاہتے ہیں کہ بات ہو جائے, کچھ جو ہے شاید وہ کھینچ رہے ہیں اس معاملے کو کہ نہیں یہ بگڑ ہی جائے تو اچھا ہے. شفین صافی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ دونوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دونوں کے پاس کچھ, سچ یہی ہے. اب پی ٹی آئی نے اپنے تمام کارڈ جو ان کے پاس تھے اس کو فوری طور پر یا کے بعد دیگرے اپنے ہاتھ خالی کر دیے. یعنی ان کے کارکن آئے اور وہ ڈی چوک سے بھاگ بھی گئے. جس طرح ہماری تاریخ ہے کارکنوں کی, پیپلز پارٹی کے کارکن جنرل ضیاء ماشاء اللہ کے سامنے ڈٹ گئے تھے اور وہ تحریک پھر ایم آر ڈی میں ڈھل گئی تھی اور پھر ایک مضبوط تحریک اٹھی تھی. سر بلڈنگز کے اوپر سے سیدھی گولیاں چلائی گئیں پروٹیسٹرز کے اوپر. دیکھیں نا, جب یہ ہم کہتے ہیں وہ بھاگ گئے تو ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ ٹرینڈ فوجی تو تھے نہیں, کارکنان تھے. گولی چلے گی تو لوگ بھاگیں گے, ایک نیچرل ری ایکشن ہے نا. ضیاء الحق نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو پھانسیاں دی تھی, چوکوں میں کوڑے مارے تھے, لیکن پھر بھی ڈٹ گئے تھے. کارکنوں کی تاریخ بڑی شاندار ہے. این پی کے کارکنوں کی تاریخ دے کے 100 سالہ تاریخ ہے. تو یہ ایک تو ان کے کارکن جو تھے وہ ڈٹنے والے کارکن ثابت نہیں ہوئے. پھر انہوں نے یک بعد دیگرے جو کارڈز تھے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کانفلکٹ کی طرف گئے, سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی فاصلہ بڑھایا, تمام کو چور ڈاکو بھی کہا, پارلیمنٹ کو بھی نظر انداز کیا. اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا. اور دوسری غلطی انہوں نے یہ کی کہ جیسے ہی فیض حمید کے انکشافات سامنے آنے لگے تو فوری طور پر انہوں نے اپنے اعصاب اپنے دشمن کے حوالے کر دیے. اعصابی طور پر وہ بہت پیچھے پسپا ہو گئے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات یعنی 24 گھنٹے کے اندر انہوں نے وہی یو ٹرن لیا کہ جس پارلیمنٹ کو وہ فارم 47 کا کہہ رہے تھے, جن سیاستدانوں کو وہ چور ڈاکو کہہ رہے تھے, ان کی طرف 24 گھنٹے کے اندر مذاکرات کی بھیک مانگنے لگے. اب دوسری طرف کو دیکھیں, پرائم منسٹر کیا بات کریں گے ان کے ساتھ؟ عمران خان کے خلاف اگر معاملات بڑھ رہے ہیں فیض حمید کے انکشافات کے بعد, تو کیا پرائم منسٹر اس کو روکیں گے؟ کیا اسپیکر اس کو روکیں گے؟ دیکھیں وہ جہاں سے اوپر دیکھیں نا, بنیادی جو 1-2-3 مطالبات ہیں یا باتیں, ان پر تو بات ہو سکتی ہے نا. پارلیمنٹ تو اچھا فورم ہے, پارلیمنٹ تو اچھا فورم ہے کہ اس پر بات ہونی چاہیے, لیکن اس پر تو پی ٹی آئی آ نہیں رہی تھی. آ گئی ہے نا سر. کوئی جو چھوٹی پازیٹیو چیزوں کو آپ کو نہیں لگتا ہمیں غنیمت جاننا چاہیے؟ حکومت کو چاہیے کہ بڑے سیریس اور بڑے ریئل ایشوز ہیں معیشت کے, ان پر فوکس کرے, ختم کریں ان معاملات. ہاں ختم کرے, لیکن پی ٹی آئی جو ایکسپیکٹ کر رہی ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ عمران خان کو مسائل سے نکالنا, ان کی رہائی
اور سیاسی عمل کی طرف ان کی واپسی. نہیں اب تو خیر جو خبر چل رہی ہے وہ یہ کہ اس طرح کے سارے مطالبات سے دستبردار ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں بیٹھے ہمارے ساتھ بات کریں, دیکھ لیتے ہیں کتنا مذاکرات کا ایجنڈا کیا ہوگا. مذاکرات کا ایجنڈا تو ان کا واضح ہے. ابھی چند دن پہلے ان کے مذاکرات کا ایجنڈا یہ تھا کہ 26ویں ترمیم کو بھی واپس کریں, الیکشن بھی دوبارہ کروائے. اب نئے مذاکرات کے لیے وہ پتہ نہیں کون سے پوائنٹس لے کر آئیں گے, اور جو پوائنٹس لے کر آئیں گے کیا وہ پوائنٹس وزیر اعظم ہاؤس یا پارلیمنٹ کے دائرہ اختیار میں ہوں گے. اہم سوال یہ ہے. امتیاز صاحب کی جنرلی بھی ایک ڈسکشن ہو رہی ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ بڑی بضد تھی اور کہہ رہے تھے جی کہ ہمارا ایک بڑا پرنسپل سٹانس ہے, یہ کچھ مطالبات ہیں, جب تک ان پر بات نہیں ہوگی ہم کسی سے بات نہیں کریں گے, یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, یہ اللیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے. اسی اللیجٹمیٹ گورنمنٹ کے پاس بھی جا رہے ہیں, بات چیت بھی کرنا چاہ رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ سوال سر یہاں پر یہ کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم انکنڈیشنل مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو پھر ایجنڈا کیا ہے, پھر کس چیز پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں آپ کے خیال میں؟ ایجنڈا تو میرا خیال ہے بہت واضح ہے, اور اس بات کو اگر کوئی نہیں مانتا کہ 8 فروری کے انتخابات میں بڑے وسیع پیمانے پہ دھاندلی ہوئی تھی, اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا کہ پی ٹی آئی کے عمران خان سمیت بے شمار جو لیڈر ہیں بشمول ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر سروائیور, ان کے خلاف مقدمے جو ہیں وہ من گھڑت ہیں, جعلی مقدمے ہیں, تو یہ وہ لوگ ہیں جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں, چاہے وہ حکومت کے اندر ہیں حکومت کے باہر ہیں. اور دوسرا اگر وہ خود یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, ظاہر ہے انہیں معلوم ہے کہ شہباز شریف کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے, تو جب وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو وہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ جی آپ کیوں بار بار اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کا عندیہ دے رہے ہیں, حکومت تو یہاں شہباز شریف کی ہے. تو یہ جو تضادات ہیں اور یہ منافقانہ رویہ ہے حکومت کے اندر حکومت کے باہر صحافتی حلقوں میں, یہ مجھے اس پہ افسوس بس یہ ہے. اور آج اس حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں, بڑے بنیادی سوالات, کہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سویلین کا ٹرائل مثال کے طور پہ کرنا ہے فوجی عدالتوں میں, تو وہ جسٹس مندوخیل صاحب نے اور جو جسٹس محمد علی مظہر انہوں نے بڑا ایک بنیادی سوال اٹھایا کہ اگر آپ یہ بتا دیں کہ آرمی ایکٹ مقدم ہے یا پاکستان کا آئین مقدم, آئین کا آرٹیکل 8 ہے, تو کیا وہ مقدم ہے یا پھر آرمی ایکٹ. تو جو لوگ ان چیزوں کی حمایت کر رہے ہیں وہ میرا خیال ہے پھر جمہوریت وغیرہ یا بنیادی حقوق آئین پہ یقین نہیں رکھتے بالکل. لیکن سر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی تھوڑی سی I don't know what word to use, ایک انگزائٹی ہے پرابلی جو نظر آ رہی ہے پچھلے 2-3 دن سے, وہ یہیں سے کہیں سے سٹیم تو کر رہی ہے. جنرل فیض حمید کے جو فیلڈ کورٹ مارشل کی بات آئی تو اس کے فوراً بعد پاکستان تحریک انصاف نے ایکچولی سب ہتھیار ڈال دیے, اور بیرسٹر گوہر کہتے ہیں چھوڑیں جی انویسٹیگیشن بھی جیسے آپ کا دل چاہتا ہے آپ کروا لیں, بس ہم سے بات کر لیں. تو پھر کہیں نہ کہیں وہ جو یہ جٹری ہو گئے ہیں وہ اسی وجہ سے ہوئے ہیں نا سر. تو مجھے یہ بتائیں کہ 1.5-2 سال سے اگر ایک پرسیکیوشن کا سلسلہ چل رہا ہے, ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ گولیاں چلیں لوگوں کی زبردست قسم کی, خود میں بھی وہاں موجود تھا 26 اور 27 نومبر کی درمیانی رات کو, اور جس طرح گولیاں چلی, جس طرح شیلنگ ہوئی, جس طرح گاڑیوں کو برباد کیا گیا, اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ یہ لوگ یہاں سے بھاگ گئے ہیں تو مجھے اس شخص کی پھر عقل پہ تھوڑی سی شک بھی ہوگا کہ جب اس کو اگر آپ بھاگنا کہتے ہیں تو پھر کیا اس کا مطلب ہے کہ اگر 1000 لوگ وہاں موجود تھے تو 1000 کے 1000 گولیاں کھا کے وہاں پہ لمبے پڑ جاتے. میں اگر مسلسل پرسیکیوشن ہے اگر عدالتوں میں بھی, پولیس کے ذریعے بھی, دوسری ایجنسیوں کے ذریعے بھی, اس میں اور ایک پارٹی کا سربراہ جو اگر وہ جیل کے اندر ہے جعلی کیسوں پہ, وہ اتنے عرصے کے بعد اگر جٹری نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے, وہ کیا کر سکتے ہیں سوائے احتجاج کے, سوائے پارلیمنٹ کے اندر جا کے احتجاج کرنے کے اور پریس کانفرنس کر کے. تو میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم کیا آئین ایک ڈیموکریٹ کے طور پہ, ایک سیولین جو رائٹس جو حقوق انسانی کے ڈیفینڈر کے طور پہ بات کر رہے ہیں, یا پھر کسی پارٹی کے ترجمان کے طور پہ بات کر رہے ہیں, یا ہم کسی کی خاطر کر رہے ہیں کیونکہ وہ جو ہے ان کے لیے آئین قانون جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ایک بدماشی کے دور, بدماشی کے طرز حکمرانی کے ہم حامی ہیں
تو پھر پاکستان نہیں سر آف کورس ناٹ، لیکن وہی بات ہے کہ اگر کوئی اپنے اتنے ہی موقف سے اتنے 2 سال ڈٹے رہنے کے بعد پیچھے ہٹے گا تو سوال تو شاید اس لیے پھر پاکستان تحریک انصاف سے بھی کیے جا رہے ہیں. رشید صافی صاحب آپ نے کیونکہ کنیکشن ڈرا کیا ابھی جب آپ بات کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ جنرل فیض حمید والے معاملے کے ساتھ اس ساری سچویشن کو رکھ کے دیکھنا چاہیے. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس کو جوڑا جائے گا، کل خواجہ آصف نے کہا کہ یہ دونوں ٹرائل اب آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں ایک ساتھ چلیں گے، بڑی کلیئر انڈیکیشن ہے کہ یہ معاملہ کہاں جا رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ انٹرنیشنلی بہت پریشر فیس کرنا پڑ سکتا ہے اگر اس طرح کی کوئی سچویشن یہاں پر ہوتی ہے؟ دیکھیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو پاکستان کے اندرونی سیاست سے کچھ زیادہ لینا دینا نہیں ہے. ہیومن رائٹ وائلیشنز پر تو وہ بولتے ہیں نا، ہم سگنیٹری ہیں، بہت ساری بولنے سے کچھ نہیں ہوتا. کیا بلوچستان کے معاملے پہ کوئی پریشر پاکستان نے قبول کیا ہے؟ کیا پشتونوں کے معاملے پہ کوئی پریشر پاکستان نے قبول کیا ہے؟ کیا پی ٹی ایم پہ پابندی لگانے پہ کوئی پریشر پاکستان نے قبول کیا ہے؟ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ وقتی طور پر ہوتی ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو آپ کے لینے کیا امریکہ نے مشرف کے ساتھ معاملہ نہیں کیا؟ کیا ضیاء الحق کے ساتھ امریکہ اور مغرب نہیں کھڑا رہا؟ کیا جو ایوب خان سے لے کر جتنی بھی ہمارے ڈکٹیٹر آئے سب نے ان کا ساتھ نہیں دیا؟ ان کی ہماری سیاست سے اب بھی موجودہ حالات میں کیا سعودی بادشاہت کے ساتھ امریکہ کڑا نظر نہیں آتا؟ خیر مانتے تو خیر ہم رہے ہیں، ایسی یہ بات نہیں ہے. جو آپ کا کتاب میں لکھا ہے کہ ہم 6 مطالبات ہم نے رکھے تھے، ہمیں پتا تھا 3 تو مان جائیں گے. جو پھر مشرف صاحب نے کیا کیا، میرے خیال ہے دیٹ از ہسٹری. وہ تو ایک الگ کہانی ہے. جو یشفین آپ بات کر رہی ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور پی ٹی آئی کا کیا کنیکشن بن سکتا ہے، تو آپ وہ پڑھ لیجئے گا وہ پریس ریلیز. ہم اس کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. ہم آئین کے آرٹیکل 8 کی بات کر رہے ہیں، لیکن آئین کا آرٹیکل 6 کا جو اشارہ دیا گیا ہے، اگر یہ بات جنرل فیض حمید پہ آئین شکنی کی ثابت ہوتی ہے تو انہوں نے آئین کس کے لیے توڑا؟ ایک پارٹی کے لیے توڑا ہے. وہ پارٹی اکیلے آئین توڑا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا. اس کے ساتھ جو لوگ ہیں سارے اس میں پھنسیں گے اور سارے پڑھے جائیں گے. جو آئین کا آرٹیکل 8 کی بات کر رہے ہیں وہ آرٹیکل 6 کی بات بھی کرے، اور اس پریس ریلیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 11 کی بھی بات کرے، جس میں پارٹی کی تحلیل تک ہو سکتی ہے، جس میں کیپٹل پنشمنٹ تک بات جا سکتی ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے ان اشاروں سے پی ٹی آئی ڈری ہوئی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. اور جو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہتے لوگوں پہ گولی برسائی گئی ہے، اس سے کون ذی شعور انسان انکار کر سکتے کہ ظلم ہوا ہے اور ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا، فورس استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن دوسری سائڈ سے جو کچھ ہوا، 4 رینجرز کے لوگ جو ہمارے جو جن کو شہید کیا گیا. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ گل صاحب آپ جو ایک پولیس اہلکار جو شہید ہوئے ہیں ان کے تو ایف آئی آر موجود ہے. جو گل صاحب فرماتے ہیں، جو پی ٹی آئی فرما رہی ہے، وہ لوگ 12 لوگوں کے ایف آئی آر کہاں ہیں؟ کون ہے ان کے لواحقین؟ کون ہے ان کے جنازے کہاں پڑے گئے؟ آپ بھی سے ویسے حکومت والا موقف لے رہے ہیں رشید صاحب. ایک طرف حکومت کہتی ہے گولی نہیں چلی، ہم تینوں جو آپ کے پینل میں ہم تینوں جو بیٹھے ہیں یاشفین، ہمارا تعلق اس صوبے سے ہے. 12 لوگ جو پہلے سینکڑوں تھے اب 12 ہو گئے. خدا نہ خواستہ وہ 12 لوگ شہید اگر وہ شہید ہوئے ہیں ماں سوائے چرسدہ کے اور ماں سوائے ایک جنوبی پنجاب کے، اس کے علاوہ نہ تو ہم نے جنازہ دیکھا. ہم سب گولی جائے تو وہ جان ہی گئی ہے نا. گولی تو کیا ایک لاٹھی بھی نہیں چلنی چاہیے. شاید حقان عباسی نے ہمارے شو پہ کہا کہ 2 لوگ ان کے حلقے کے انہوں نے خود جنازہ اٹینڈ کیا، وہ گئے ہیں وہاں پہ. وہ کہاں ہے اس کے لواحقین؟ اس کے ایف آئی آر کہاں ہے؟ وہ کیوں پی ٹی آئی کے پاس وکیلوں کی پوری ایک فوج ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ جی سر، اور ایف آئی آر کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور کیا بات؟ جی جی سر یہاں پہ امتیاز گل صاحب آپ ہمارے سینئر ہیں. یہاں پہ منتخب وزیر اعظم کو پھانسی ہوئی تھی، آپ ایف آئی آروں کی بات کرتے ہیں. یہ ہماری تاریخ کو یا تو منتخب وزیر اعظم کو خاندان سمیت جیل میں ڈالیں. فارمر پرائم منسٹر اپنے گولی چلنے کی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتے. نہیں، میں عمران خان صاحب کی بات کر رہی ہوں. ایک ایکس پرائم منسٹر خود پر گولی چلنے کی ایف آئی آر نہیں کٹا سکے اس ملک میں. سر تو ہم لواحقین سے کیا ایف آئی آر مانگ رہے ہیں اور کیا پرچے مانگ رہے ہیں؟ جو اتنے بڑے بڑے وکلاء کی پوری ایک فوج ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، تو کس مرض کی دوا ہے؟ دیکھیں یہی تو میں امتیاز گل صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ سر اسی تاریخ کو بدلنا چاہیے، لیکن اسی تاریخ کے ساتھ کون کھڑا نظر آیا؟ جسٹس وقار سیٹ نے جب فیصلہ سنائے تو عمران خان کہاں کھڑے نظر آئے؟ وہ وقار سیٹ کو نیم پاگل آدمی کہہ رہا تھا. دیکھیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، میں اس کی طرف آ جاتا ہوں. 2 wrongs make a right. اگر پہلے غلط ہوتا رہا، آج بھی غلط ہو رہا ہے، کل دوبارہ غلط ہوگا. نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. سیاسی عمل کو، پولیٹیکل ڈائیلاگ کو آگے بڑھانا چاہیے. یہی تو ہم بات کر رہے ہیں.
لیکن اس بات کے مخالفین کون تھے؟ اس بات کے مخالفین تو آج بھی پی ٹی آئی والے ہیں. ابھی چند دن پہلے وہ ہمیں ٹرول کرتے رہے جو لوگ رائے سے اختلاف کرتے رہے کہ بھائی یہ احتجاج کو یہ آپ کا حق ہے، لیکن احتجاج کو آپ جس شکل میں لے کر آ رہے ہیں تو اس سے کیا نکلے گا. شام کے وقت 26 نومبر کو میرا ٹویٹ ریکارڈ پر ہے، میں نے اسی وقت ٹویٹ کیا تھا اور وہ علی امین گنڈاپور پر دباؤ ڈال. ان کے آنے سے پہلے حکومت کون سے انگیج کرنا چاہیے تھا؟ ایک منٹ، مکمل نہیں، آنے سے پہلے نہیں کیا نا سر. ڈی چوک بلا کے اسٹریٹجی بنا کے کہ گولیاں چلانی ہے، اس کے بعد انگیج کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا. نہیں تو جب آپ کو یہ بات سمجھ لگ رہی ہے تو بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ لگی کہ ان کو ٹریپ کیا جا رہا ہے؟ آخر تک یہ بتایا جائے کہ بشرا بی بی کے ساتھ گاڑی میں کون موجود ہے. ایک منٹ دیکھیں، پہلے تو ان کی آپس کی کوارڈینیشن نہیں تھی. علی امین گنڈاپور سنگجانی میں بیٹھنا چاہتے تھے، بشرا بی بی ڈی چوک آنا چاہتی تھی. بشرا بی بی کی پارٹی پوزیشن کیا تھی کہ وہ فیصلے کر رہی تھی. ایک دوسری بات یہ کہ جب وہ یہاں پر آ گئے بلو ایریا میں تو علی امین گنڈاپور پر 8 بجے کے قریب کچھ لوگوں نے دباؤ ڈالا کہ آپ آگے بڑھے، کنٹینر گرا دیں، ہم ریڈ زون میں داخل ہوتے ہیں. ریڈ زون میں داخل ہوتے تو یہاں تو حساس عمارتیں ہیں ساری. اور پھر کیا ہوتا؟ اب اگر ان لوگوں کو فرض کرے ہم ان کی بات مان لے کہ گولی چلی، تو اگر ان کو پسپان نہ کیا جاتا تو پھر کیا جاتا؟ ان کو اجازت دی جاتی کہ آپ آگے بڑھیں. وہ تو علی امین گنڈاپور بھی بھاگ رہے تھے. لیکن ابھی بھی آپ فرض نہ کریں، یہ مان تو جائیں کہ گولی چلی ہے. یہاں جو گفتگو ہو رہی تھی، آپ بریک پہ جانے سے پہلے گل صاحب شاید کچھ ایڈ بھی کرنا چاہ رہے تھے، وہ بھی ضرور کیجیے گا. اور تھوڑا سا اس وقت جو نظر آ رہے ہیں معاملات، ان کو اگر سامنے رکھ کے بات کی جائے تو حکومت مجھے زیادہ مطمئن نظر آ رہی ہے فار دا کائنڈ آف سچویشن دا گورنمنٹ از ان رائٹ ناؤ. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اسٹرانگ اپوزیشن ہے، بڑا نمبر ہے پارلیمنٹ میں، ان کا جو ایک رویہ ہے حکومت کی طرف وہ ہم سب جانتے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان بھی اپنے ایک اور گریونس کو لے کر اس میں شامل ہو رہے ہیں، سڑکوں پر نکلنے کی بات ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جس طریقے سے اس وقت کنفرنٹیشنل ہوئے ہیں، گورنمنٹ کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں، لیکن گورنمنٹ بڑی وہ ہے مطمئن ہے. آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ کیوں ہے ایسا؟ کیا ریزن ہے اس کا؟ اس لیے کہ جو وزیر اعظم ہاؤس اور جنرل ہیڈ کوارٹر ہیں وہ ایک پیج پہ وہ ان کے درمیان مکمل اتفاق ہے. اور وزیر اعظم ہاؤس کو بھی پتہ ہے کہ اس اتفاق کی بدولت وہ دوسری دفعہ وزیر اعظم بنے، اور اس اتفاق کی بدولت ان کی حکومت کو دبام مل سکتا ہے. لیکن بنیادی طور پہ جو شروع میں نے بات کی کہ منافقت اور جھوٹ کی بنیاد نظام ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان بنیادی طور پہ اور تمام اور پی ایم ایل این کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے مدارس بل کے ڈرافٹ کے حوالے سے. ابھی بھی میں پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا، مولانا فضل الرحمان یہی سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھئی آپ پارلیمنٹ ایک ڈرافٹ کو پاس کر چکے ہیں تو صدر کو اس میں کیا پرابلم ہے، کیوں صدر اس پہ دستخط نہیں کر رہا ہے؟ جو اپنی مرضی کا تھا، جو 2-3 بل تھے جن کا تعلق پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے تھا سپریم کورٹ سے کے حوالے سے، جس کے تحت پھر اپنی بینچ بھی آ گیا اور یا آفریدی بن گئے چیف جسٹس. اس وقت تو بالکل برق رفتاری سے کام ہوا، یعنی رات کے صبح کے 4 بجے بل پاس ہوا، پھر اگلے دن بل پاس ہو گیا سینٹ سے، اور 1 گھنٹے کے اندر ایوان صدر پہنچا، ایوان صدر سے وہ پھر ایک دم سپریم کورٹ میں اس پہ عمل درآمد بھی ہو گیا. جبکہ آپ نے اپنے سیاسی اتحادی کے ساتھ آپ اس کو ٹکے کا آپ نے کر دیا کہ جو ان کے مطالبات آپ نے مانے تھے، ظاہر ہے وہ بھی سیاسی سمجھوتے کے لیے، اس پہ آپ عمل درآمد نہیں کریں. میں اس کے میرٹس میں نہیں جا رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایسے لوگوں کے ساتھ اس وقت واسطہ ہے جو جھوٹ اور منافقت کو بالکل غلط نہیں سمجھتے، اپنے ذاتی اقتدار کے لیے، اپنے ذاتی اقتدار کے دبام کے لیے. اور اسی وجہ سے جو دوسری پارٹی ہے، کمپنی بڑی مضبوط ہو گئی ہے، کمپنی بڑی کامیاب ہے ان سب کو آپس میں لڑانے میں بھیڑانے میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں تماشا. اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے. رشید صافی صاحب، گورنمنٹ کے لیے خیر ہوگی اگر مولانا فضل الرحمان جیسے کہہ رہے ہیں انہوں نے کر دیا؟ کیونکہ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، وہ تو بڑا کلیم ان کا پہلے بھی رہا ہے کہ ہم اگر پروٹیسٹ کے لیے نکلیں گے، یہاں ہم نکلیں گے وہاں حکومت گر جائے گی، ہم اس مائٹ کے ساتھ آئیں گے.
دیکھیں یشفین، وہ مدارس کا جو معاملہ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کا موجودہ سٹانس بھی شاید درست ہو، لیکن 2019 میں جب انہوں نے خود سائن فرمائے تھے اس کا کیا ہوگا؟ اور اس معاہدے کے بعد جب 18,000 کے لگ بھگ مدرسے اس نئے قوانین کے تحت وزارت تعلیم کے نیچے جو رجسٹرڈ ہو چکے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اور یہ صرف دیکھیں مدارس 5 وفاق ہیں، اور اس میں ایک وفاق میں کچھ لوگ جو مولانا صاحب کے ساتھ ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ انڈسٹری جو پرانا طریقہ تھا کہ مدارس کی رجسٹریشن جو ہے وہ وزارت صنعت کے نیچے ہو۔ آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، ایشو یہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے مولانا کا جو موقف ہے میں آپ کی بات سے اگری کروں اور شاید اس سے میں اتفاق نہ کرتی ہوں، لیکن یہاں پہ پرابلم کچھ اور ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ بل پہلے منظور ہو جاتا ہے دونوں ایوانوں سے، صدر مملکت کے پاس جاتا ہے، وہاں جا کے سٹک ہو جاتا ہے۔ مولانا کہتے ہیں 26ویں ترمیم میں ہم نے تعاون کیا، حکومت ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ گورنمنٹ کے سینئر لوگ آ کے اب ٹیلی ویژن چینلز پر کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لیے بل رک گیا وہاں پر کیونکہ صوبائی مسئلہ تھا۔ بل پاس کرتے وقت نہیں پتا تھا سر صوبائی مسئلہ ہے۔ دیکھیے اس وقت حکومت پنسی ہوئی تھی، تو دھوکہ دیا اس کا مطلب ہے مولانا حکومت نے دھوکہ دیا۔ یہ جو پیپلز پارٹی آئین کی بڑی اور پارلیمان کی بڑی پاسدار جماعت بنتی ہے ان کو پھر پارلیمان کی پاسداری کو تسلیم کرنا چاہیے، لیکن یہ جو روایت ہے یہ صرف موجودہ دور میں ہم نے نہیں دیکھا۔ ایوان صدر میں آپ کو نہیں پتا کہ عارف علوی کے زمانے میں کیا کچھ ہوتا رہا، وہ بھی غلط ہوتا رہا۔ اب اگر آصف علی زرداری صاحب اپنی مطلب نکال کے مدارس کے حوالے سے اگر انہوں نے یہ پارلیمان نے اس کو منظور کیا ہے تو اس میں دوبارہ پارلیمان میں بحث ہونے چاہیے۔ آصف علی زرداری صاحب کو یہ اختیار یا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک چاہے جیسے بھی ہے ایک منتخب پارلیمان اس کو ہم کہتے ہیں، اگر اس پارلیمان نے اس بل کی منظوری دی ہے تو پھر مولانا صاحب کے موقف میں وزن ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے بھی بڑے حامی ہے، اسپیشلی جو ایک کراچی کا جامعہ رشید ہے اس کے جو نگران ہیں ان کے نیچے جو مدارس ہے 16-17 ہزار مدرسے، تو انہوں نے 18,000 کے لگ بھگ مدرسے تو رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ تو یہ اس کا کیا ہوگا؟ اور جو گل صاحب فرما رہے ہیں کہ منافقت اور جھوٹ سیاسی بنیادوں پہ بولا جا رہا ہے، تو ہر جماعت میں ہر لیول پہ ہمارا معاشرہ جو ہے جھوٹ اور منافقت سے بھرا ہوا ہے۔ سر کوئی تو قدم اٹھائے نا اس جھوٹ اور منافقت کے سرکل کو توڑ دے۔ ہمارے سب سر اس پہ میں چاہتی ہوں آپ بھی اپنی رائے دیں، کیونکہ مولانا کی جو بات ہے دیکھیے جو مدارس ہیں وہ منسٹری آف ایجوکیشن کے نیچے آنے چاہیے، میرے خیال ہے ان پرنسپل یہ بات درست ہے۔ مولانا کے موقف سے ہم ڈس ایگری کر سکتے ہیں، میں تو حکومت کے طرز عمل پر سوال کر رہی ہوں کہ جو بات ہے آپ کو بھی لگتا ہے، آپ اگری کرتے ہیں کہ دھوکہ ہوا ہے مولانا کے ساتھ؟ وہ صحیح کہہ رہے ہیں نہیں دھوکہ کیا ہوا ہے؟ نہیں گورنمنٹ نے کمٹ کیا نا سر، کمٹ کر کے پاس کر کے صدر کے پاس جا کے روک دیا۔ دیکھیں لیکن جس طرح انہوں نے بات کی کہ 18,500 مدارس جامعہ رشیدیہ غالباً ان کے 22 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ مفتی عبدالرحیم کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ لیکن ایک اور اینگل سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں مولانا کے مطالبے کو نہیں مانا جائے گا، اس لیے نہیں مانا جائے گا کہ کچھ عرصہ پہلے جب پاکستان فیٹف کے گرے لسٹ میں جا رہا تھا اور اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک سیل بنایا گیا تھا بہت اہم جگہ پہ، اور وہ سیل 4 سال تک کام کرتا رہا۔ فنڈنگ پر معاملات تھے، دہشت گردی کے حوالے سے ٹیرر فائنینسنگ کا وہ سارے معاملات تھے۔ پاکستان بہت مشکل سے اس سے نکلا تھا، اس کے لیے پارلیمانی سطح پر بھی کام ہوا تھا، اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کچھ اور حوالوں سے بھی کام کیا تھا اور اس پر کنسنسس ہو چکا تھا۔ مولانا وہ جواب دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بینک اکاؤنٹ یا فارملائز کرنے کے خلاف تو نہیں ہیں۔ دیکھیں مولانا جس طرح چلانا چاہتے ہیں نا وہ 100-200 سال پرانے طرز پر مدارس کو چلا، لیکن حکومت نے ڈیفیوز کرنے کے بجائے باقی مدارس کے لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے مولانا کے سامنے کھڑا کر دیا اور ایک ایشو کریٹ کر دیا نا۔ مولانا کہہ رہے سازش کر رہے ہیں یہ علماء کو علماء کے سامنے کھڑا کرنے کی۔ ان کے سامنے تو کھڑا نہیں گیا لیکن کم از کم ایک رفٹ تو واضح ہے نا۔ پہلے تو ایسا نہیں ہوتا، پہلے جو دینی قوتیں ہوتی تھی وہ طرز فکر کی مخالفت کے باوجود بھی ایک پیج پر ہوتے تھے، اب آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں۔ وقت مولانا مجھے آخر میں یہ بتا دیں کہ ان کی بات نہ مانی گئی، ان کو نہ انگیج کر کے مطمئن کیا گیا، وہ سڑکوں پر آ گئے، تو کیا کرے گی حکومت؟ مولانا کی مائٹ سڑکوں پر تو ہے، سڑکوں پر اگر آئیں گے بھی تو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مولانا کی سیاسی قوت وہ نہیں رہی،
उस कुव्वत को पीटीआई ने हड़प कर लिया है पश्तून बेल्ट में, और वहाँ से उनकी सियासी कुव्वत बंदी थी। दूसरी बात ये कि पार्लिमान में उनका हुजम बहुत कम है। इस वक्त तकरीबन 12-13 टोटल सेनेट और कौमी असम्बली में उनके मेंबरान है। अब 2008 में उनकी एक बड़ी अक्सरियत थी कौमी असम्बली के अंदर, और सूबे में उनकी हुकूमती, बलोचिस्तान में, पुख्तनख्वा में, दोनों उनकी हुकूमती। इस वक्त उनके पास न पार्लिमानी हुजम उनका वो है, न अवामी सतह पर उनके पास वो ताकत मौजूद है जो उससे पहले मौजूद थी। मदारिस के उनके कारकुनान हैं, मदारिस के कारकुनान हैं, वो तो सबके साथ ही, वो तो एमल वली के साथ भी अपने लोग हैं, वो मौलाना के साथ भी है, लेकिन मौलाना जो मुतालिबा कर रहे हैं वो नए वक्त के मुताबिक सूट बड़ी थ्रेट नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि मौलाना इस वक्त हुकूमत के लिए बड़ी थ्रेट नहीं है आपके ख्याल में? इतना बड़ा थ्रेट नहीं है जितना समझा जाए। बहुत शुक्रिया।